بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو اس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں۔ میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے۔ اس قرآن میں 17ویں پارے میں سورہ حج آیت نمبر 14، میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے غور سے سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم و کرم والا ہے۔ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ کر پکڑی منہ کے بل پلٹ گئے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے، صریح نقصان۔ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے۔ یہی ہے، دیکھیے اب سنیے یہاں پہ کیا صاف صاف الفاظ میں یہاں پہ لکھا ہوا قرآن پاک میں۔ بے شک کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ داؤں و کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ تو سنی ہوگی آپ لوگ نے سورہ حج کی یہ ترجمہ، جس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد خود فرماتے ہیں اس میں کہ انہوں نے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجا، حتیٰ کہ اس نے شرک کیا، وہ گمراہی میں ہے۔ اب اس سے بھی بڑی کیا ہی دلیل دیں ہم۔ امید ہے کہ ہمارے مومن بھائی جو کچھ دین راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں کچھ صحیح راستہ ملے گی چلنے کی اور عمل کرنے کی۔ اللہ سے ہمارا یہی گزارش ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے جو مسلمان بھائی کچھ دین راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام سے بچنے، شیطان کے وسوسے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہر وہ برے کام
یا اللہ جو آپ کو ناگوار گزرے اس سے ہمارے مومن بھائیوں کی حفاظت عطا فرمائیں، آمین۔ امید ہے کہ میرے بھائیوں آپ لوگ حق اور صحیح راہ پہ چلیں گے اور اچھے عمل کے ساتھ عبادت کریں گے۔ آپ لوگ ہر وہ گمراہی سے بچیں جو چیز قرآن پاک میں سختی سے منع کیا گیا ہے اس پہ عمل کریں۔ آپ لوگ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قرآن میں نہ موجود ہو، اور ایسی بات نہیں ہے جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہو۔ ہمارے حضور کے راہ پہ جو بھی چلا تو سمجھ لو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ بعض لوگ کو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں کچھ لوگ ٹی شرٹ میں، لوور پینٹ میں، کچھ بیلٹ باندھے ہوئے، وہ اللہ ہی بہتر جانے حلال جانور کا وہ بیلٹ ہے یا کسی حرام جانور کا ہے، جائز طریقے سے ذبح تھا یا ناجائز طریقے سے ذبح تھا، کون سی کمپنی اس کو آیات کرتی ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ بس لوگ لے لیتے ہیں، اپنی شوق پورا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانے ان کا نماز کیسا ہوگا کیسا نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نماز کو قبول عطا فرمائے۔ لیکن ایک تو سچ یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، جیسے ٹی شرٹ پہ ہیں، فل پینٹ پہ ہیں، نماز تو ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نماز کے جو اجر ملنے چاہیے ہمیں وہ نہیں ملیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کو فالو کر لیا، لیکن اللہ نے جس کو اختیار کیا ہوا ہے کہ جو نبی سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو نبی سے گیا وہ مجھ سے گیا، تو نبی کے مطابق ان کے سنت پہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ہم نے اس کا مطلب کہ ہم نے نبی کا انکار کیا۔ بھائی ان کا کہنا اگر نہیں مانا تو نبی کا کہنا نبی کو بھی نہیں مانا۔ اصل مومن وہ ہے جنہوں نے اپنے کتابوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے پڑھاتے پایا کتابوں میں، اور جس طرح سے صحابہ لوگوں نے اس کا احتیاط کیا اور اس کو بیان کیا، حدیثوں میں درج کیا، اس کے مطابق اگر کوئی مومن بندہ عمل کرے اور اسی راہ پہ چلے، ایمان کو قائم پہ رہے اور پورے پاکیزگی کے ساتھ اپنے لباس کو اور سنت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس پہ پوری طرح سے قائم رہے، اصل میں وہی عبادت گار ہے، اصل عبادت کا حقدار وہی ہے۔ تقوی استعمال کرے، اپنے شرم گاہوں اور اپنی نگاہوں، اپنے زبانوں پہ قابو رکھے، اس کی حفاظت کرے اور حضور کے سنت پہ عمل کرے۔ اس حالت میں اگر وہ مسجد میں عبادت کرے تو گویا کہ اس کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور وہ حشر و محشر میں کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ جو میرا امت سچے ایمان کے ساتھ مجھے اور میرے صحابہ کو فالو کیا، ان کے راہ پہ چلا اور اللہ سے ڈرا اور تقوی استعمال کیا اور استغفار کرتے رہا، اس کی شفاعت میں خود کروں گا، اس دن اس کو جنت کا ضمانت میں خود دیتا ہوں۔ تو اس سے بڑا دلیل اور کیا چاہیے؟ ہر مسلمان بھائی مومن سے یہی میرا درخواست ہے کہ نبی کریم نے جو فرمایا اسی پہ قائم رہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی حیثیت نہ ہو کہ وہ پورا لباس ڈھیلا ڈھالا نہ سلوا سکے، ہر کسی کے پاس یہ حیثیت ہے۔ گاڑی، نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ، کوئی 1-1 لاکھ، کوئی 2-2 لاکھ کی گاڑی بائک لے کے آتے ہیں، لیکن لباس دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بیچارے کا پہننے کو نہیں ہوگا، ایسے ایسے ٹی شرٹ لوور پہن کے آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چیز کو حرام کیا گیا وہی چیز کے ساتھ دکھائی پڑتے ہیں، جیسے کان میں سونے کی بالی کوئی پہنا ہوا ہے، کوئی سونے کی لاکٹ پہنا ہوا ہے، مسجد میں آ کے موبائل چلا رہے ہیں، رنگ ٹون ایسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی اذان کا رنگ ٹون رکھا ہوا ہے، جو بھی یقین ناجائز ہے۔ یہ اللہ کا کلام پورا ہو ہی نہیں پاتا ہے، جماعت کھڑی ہے بیچ میں کوئی بھی رنگ ٹون بج جاتا ہے،
کوئی قوالی بجنے لگ جاتی. جس چیز کو منع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز ہم اسی کو اختیار کیے بیٹھے ہیں, اسی کو اپنا عمل بنائے بیٹھے ہیں. اب ایسی حالت میں نبی کا کہنا نہ مان کے اور اللہ کی بارگاہ میں جنت کی اور اپنے معافی نامے کی امید نہ رکھنا اللہ سے, اس کی پکڑ ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو صرف یہ موت کا مزہ چکھنا ہے, اس پہ تو سب کو یقین ہے, تو یہ برحق آنی ہے موت. لیکن باقی جو آگے جو بیان کیا گیا ہے کلو نفس, جو یہ شبد آیا ہے, مطلب جتنے بھی ایک ایک نفس آپ کا جوانی کہاں بتائی, آپ کو جو مال اللہ کی طرف سے جو دیا گیا تھا آپ کی دنیا میں, تو اس کو آپ نے کہاں خرچ کیا, نگاہیں کہاں پھیری, زبان کیسے الفاظ استعمال کیے, سانس کس طرح سے لیے اور کہاں لیے, قدم کو کہاں بڑھائے, کہاں قائم رکھے, اپنے ہاتھوں سے کیا کیا چھوا, اور انگلیوں سے آپ نے کیا کیا کام لیا. ہر چیز کے بارے میں ایک ایک نفس کا ہمیں حساب دینا ہے. تو اسے کسی مومن کو بھولنا نہیں چاہیے. اس سے پلہ نہیں جھاڑ سکتا ہو کہ میں نے نماز پڑھا, میں نے صدقہ جاریہ بھی کیا, میں نے لوگوں کی مدد کی, 5 وقت کی نماز میں پڑھتا تھا. یہ سب اس سمے یہ دعویٰ نہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. جس نے نبی کی کہنا نہ مانی اس سے اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے بھائی؟ جس نے نبی کی کہنا مانی, ان کے حدیث پہ عمل کیا, ان کے الفاظوں پہ عمل کیا, تو ہی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. اور جو ہم نبی کا کہنے نہیں مانتے, ان کے سنتے ہی نہیں ہیں, تو پھر کہاں سے راضی ہوئیں گے وہ؟ اپنے من مطابق ہم کیے جا رہے ہیں. بس اتنا پتہ ہے کہ 5 وقت کا نماز فرض ہے. بھائی اس کے بھی کچھ حقوق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایسے ہوتے تو پھر اتنے انبیاء, اتنے رسول, اتنے ولی, اتنے امام, اتنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ اللہ خود قادر ہے, جیسا چاہے اپنے لیے اپنی شان و شوکت کے حساب سے وہ کام لے سکتا ہے. وہ اگر کہہ دے یہ چیز ہو جائے تو فلاں چیز ہو جاتی ہے. وہ چاہے تو اس کے اندر ایمان ہو جائے تو ایمان ہو جاتی ہے. ایک بڑھیا کی گھر تھا, ایک یہودی بڑھیا تھی جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جلن حسد رکھتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا, اس کے دیوال کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے, تو اس نے اپنی کھڑکی بند کر لی. لیکن اللہ کو دیکھو کچھ اور ہی منظور, کہ جس دیوار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریر مست ہو جائے, اس گھر کے اندر رہنے والی جہنم میں جائے, یہ اللہ کو گنوارا نہ تھا. تو اسی وقت اس کو ایمان بخش دیے سبحانہ و تعالیٰ. اس کے ذہن میں نبی کے واسطے, ایمان کے واسطے اتنی محبت ڈال دی کہ اس نے فوراً ایمان لے آئی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو نہ کسی حدیث کی ضرورت, نہ کسی کو بھی چاہے تو کسی کے بھی دل میں ایمان اس کا جذبہ عطا فرما دے, کسی کو بھی حافظ قرآن بنا دے. لیکن اگر ویسے ہی کرنا ہو تو پھر اس کے حکمت کا کیا مطلب بنا؟ پھر اتنا لڑائی جھگڑا, اتنا فساد, اتنے انبیاء, اتنا پریشانی سب کیوں ہوتا تھا؟ پھر یہ آزمائش ہے. جب ہمارے نبی کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا گیا اس میں, ان کے اوپر بھی اتنی آزمائشیں آئیں. ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں, ہمارے حسن و حسین کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں. پھر ہم کس چیز کے بادشاہ ہیں بھائی؟ کیوں نہیں ہمیں فالو کرتے؟ کیوں نہیں حدیث کے ہم عمل کرتے؟ کیوں نہیں ہم قرآن کو پڑھتے؟ اس کے ترجمہ کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ بھائی ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. صرف 5 وقت کا نماز پڑھنے سے ہم بازی نہیں جیتیں گے. اس دن ایسے ایسے بھید کو کھولیں گے سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم سے دیکھا نہ جائے گا. ایسی ایسی ہم نے علامتیں کر رکھی ہیں, جانے میں, انجانے میں, اندھیرے میں, جالے میں, سوتے میں, بیٹھتے میں, کہ ہم بھولے بیٹھے ہیں. لیکن اللہ ایک ایک نفس کا حساب لے گا, سب کچھ باہر کرے گا.
سورہ زلزال میں اس کا ذکر ہے کہ زمین ہر وہ چیز اپنے اوپر سے پلٹ دے گی، ہر چیز باہر کر دے گی اور اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ چلیے اب رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔